الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح، کوئی گناہ نہیں، لا نفی جنس آپ نے پڑھا ہے، کوئی گناہ نہیں علیکم تم پر، ان اگر طلقتم تم نے طلاق دی، طلقا طلقتم تم نے طلاق دی النساء عورتوں کو، ٹھیک ہے، طلقتم فعل بفعل، تم ضمیر جو ہے نا یہ فاعل، تو طلق تم فعل بفعل النساء عورتوں کو، تم نے جب طلاق دی عورتوں کو، ما جب لم تمسو نہیں چھوا ہن ان کو، یعنی اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی اور جب تک نہیں چھوا عورتوں کو، او یا تفریدو لہن، یہ جو ہے نا ما لم تمسوہن اور لم تفریدوہن، اور نہیں تم نے ان کے لیے فرض کیا، یعنی مقرر نہیں کیا، لہن ان کے لیے فریدتن کوئی مہر، عورتوں کو تم نے طلاق دی ہے، ابھی ان کو چھوا نہیں، یعنی رخصتی نہیں ہوئی تمہاری، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اور تم نے ان کے لیے حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، تو اس سے پہلے ہی تم نے ان کی کیا دے دی، طلاق دے دی۔ اس بارے میں قرآن پاک میں ہدایات ہیں، وَمَتِّعُوهُنَّ پھر ان کو دے دو، یعنی برتنے کے لیے ان کے دے دو۔ کیا مسئلہ یہ ہوا، اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہارا نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تم ان کے قریب نہیں گئے، ایک تو بات یہ، دوسرا حق مہر بھی کوئی مطلب مقرر نہیں تھا، تو اب ان کو اگر تم نے طلاق دے دی تو ان کو برتنے کے لیے کچھ دے دو، کچھ خوشی کی جو آپ کے اندر ہے، کچھ تھوڑا بہت، یعنی کہ جتنا آپ ان کو دے سکتے ہیں ان کو دے دو۔ الموسی وسعت والے مالدار، ٹھیک ہے، قدر ہو اس کی گنجائش، اس کی قدرت کے مطابق دے گا، پیسے والا ہے وہ کچھ ان کو پیسے دے دے، آپ کا نکاح ہوا تھا نا، چلیں جو ہے وہ نہیں ملاپ ہو سکا، وہ المقتر قدر ہو، فقیر مقتر فقیر تنگ دست کے، اس کی گنجائش کے مطابق، جس کے پاس زیادہ پیسہ وہ اس حساب سے اس کو دے کے تو رخصت کرے۔ مطعم بالمعروف، فائدہ اٹھانا ہے بھلائی کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق بنا تھا، نکاح ہو گیا، لیکن جو ہے وہ رخصتی نہیں ہوئی، تو جو ہے اس حساب سے بھی آپ کو ان کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ حقاً المحسنین، یہ حق واجب ہے اللہ پر، المحسنین احسان کرنے والوں، بھلائی کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ مسئلہ کلیئر ہوا کہ طلاق دے دی نکاح کے بعد اور ان کو چھوا تک نہیں، یعنی کہ صحبت نہیں قائم کی۔ وَإِنْ اگر اور طلقتموہن تم نے ان کو طلاق دی، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوہن، ٹھیک ہے، ان کو تم نے چھوا نہیں ہے، یعنی ابھی حق نہیں ادا کیا، وقت لیکن تحقیق فرد تم نے مقرر کر لیا تھا، لہن ان کے لیے فریدتن حق مہر، ٹھیک، یعنی بات وہی آ رہی ہے، پیچھے والی بھی بات وہی ہے، یہاں بھی بات وہی، لیکن یہاں فرق ہے کہ پیچھے جو تھا اس میں حق مہر مقرر نہیں تھا، اور یہاں حق مہر انہوں نے مقرر کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا تم نے حق مہر دینا ہے، پہلے میں حق مہر بھی نہیں تھا مقرر، تو ویسے ہی آپ نے ان کو جو بھی آپ اپنی خوشی سے ان کو دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں، لیکن یہاں یہ مسئلہ ہے کہ تم نے نکاح کر لیا، طلاق دی، ابھی تم نے ان کو چھوا نہیں ہے، لیکن حق مہر مقرر کیا تھا، تو آدھا حق مہر آپ نے ان کو دینا ہے، ما فرضتم جو تم نے مقرر کیا تھا، الا مگر ہاں، ان یعفون، اور وہ خود ہی معاف کر دیں، بھائی نکاح ہی ہوا تھا تو ہماری نہیں بن پائی، پہلے ہی مسئلہ بن گیا، تو اگر وہ خود معاف کر دیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن اگر شریعت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تمہیں آدھا حق مہر ان کو دینا پڑے گا، او یا یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے، زیادہ دے وہ جو اس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ، ٹھیک ہے، یعنی یا تو پھر بندہ وہ زیادہ دے دے، وہ بھی دے سکتا ہے، معاف کر دے یہ، ٹھیک ہے، زیادہ دے وہ جو اس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ، یعنی مرد جو ہے، وَأَن تَعْفُوا، یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، زیادہ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے قریب ہے۔ یہ نیچے اس کا حاشیہ لکھا ہے، معاف کرنے کی صورت یہ ہے کہ شوہر پورا مہر ادا کر چکا تھا، پورا شہر یعنی کہ پورا جو مہر ادا کر چکا تھا،
اور مذکورہ صورت میں اس پر چونکہ آدھا مہر واجب ہوا لہٰذا بقیہ آدھا واپس نہ لے بلکہ اس کو دے دے۔ زیادہ دینے کی صورت یہ ہے کہ ابھی شوہر نے مہر ادا نہیں کیا تھا تو وہ آدھا مہر دینے کی بجائے پورا دے دے۔ ٹھیک ہے، اب دوبارہ اس آیت کو پڑھیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کہ فنصف ما فرضتم، وہ ہے آدھا حق میرا آپ نے دے دینا، الا مگر ان یعفون، وہ معاف کر دے، او یا یعفو معاف کر دے، الذی وہ بیدہ جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے، یعنی کہ ابھی نکاح ہوا ہے، حق مہر دے دیا 1,00,000 روپیہ۔ ٹھیک ہے جی، مقرر ہوا تھا 1,00,000 روپیہ دے دیا، رخصتی نہیں ہوئی، پہلے ہی معاملہ خراب ہو گیا، تو جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ یعنی جو مرد ہے وہ 1,00,000 ہی جو ہے معاف کر دے، چل کوئی نہیں، اللہ تیرا بھلا کرے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے معاف کر دینا، بھلائی کرنا۔ وَأَن تَعْفُوا، تو معاف کر دو زیادہ، اقربو، یہ زیادہ قریب ہے، للتقویٰ، پرہیزگاری کے۔ ٹھیک ہے، معافی اچھی چیز ہے، زیادہ ضدی نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، اور نہ بھول جاؤ احسان کرنا، بینکم، اپنے درمیان، کوئی احسان کرے اس کو مت بھولو، تھوڑا بھی کوئی کام آیا ہے تو اس کے احسان کو جو ہے نا وہ یاد رکھو، یہ اچھے انسان کی علامت ہے، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو کسی نے بھی آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے وہ بھلائی آپ نہ بھولیں، جب بھی موقع ملے اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ اللہ فرماتا ہے بھلائی کو مت بھولو، احسان کو آپس میں ایک درمیان۔ اب یہاں بھی بات ہے کہ وہ نکاح ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی باتیں ہوئی ہوں گی ظاہر ہے، آپس میں دونوں خاندانوں میں خوشی کی باتیں بھی ہوئی ہوں گی، بڑے اچھے طریقے سے تعلقات ہوئے ہوں گے، تو وہ جو آپس میں اچھی باتیں ہوئی ہیں ان کو مت بھولو جو انہوں نے کیا آپ کے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے، بصیر، اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہاں بات ہو رہی تھی، نکاح کی بات ہوئی، اس سے پہلے طلاق کی بات ہوئی، ٹھیک ہے جی، اور پھر بچے، دودھ، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی، یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں۔ تو یہ اللہ نے پھر بیچ میں نماز کا ذکر کیا کہ کہیں شادی بیاہ کی باتوں میں کہیں کھو نہ جانا، کہ نماز کو نہیں چھوڑنا۔ حافظوا علی الصلوات، تم محافظت کرو، پابندی کرو نمازوں کی۔ ٹھیک ہے جی، کتنا ہی بنگڑا ہو، کچھ بھی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ والصلاۃ الوسطیٰ، بطور خاص طور پر درمیانی نماز، اس کے بارے میں زیادہ اقوال ہے کہ عصر کی نماز۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ فإن خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، فرجال، چلتے ہوئے پڑھ لو، اور رکبان، یا سواری پہ پڑھ لو، دشمن کا ڈر ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، جیسے ہم نے نماز سے متعلق پڑھا ہے قانون شریعت میں۔ فإذا امنتم، اور جب تم بے خوف امن میں ہو، فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم، جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، وہ جو تم نہیں جانتے تھے پہلے، سارا علم اللہ نے دیا تمہیں۔ یہاں بیچ میں اللہ کریم نے نماز کا ذکر فرمایا۔ والذین، وہ لوگ جو یتوفون، فوت ہو جاتے ہیں، منکم، تم سے، ویذرون، اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، وصیتاً لازواجہم، وہ وصیت کر جاتے ہیں اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، نانفقے کی وصیت کر جاتے ہیں، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، کہ بغیر نکالے انہیں گھروں سے۔ پہلے شروع میں 1 سال عدت کا ٹائم تھا، تو بعد میں پھر جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی ہے کل کہ 4 ماہ 10 دن عدت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آیت پھر اس آیت سے منسوخ ہو گئی۔ وصیت کر کے جاتے تھے کہ 1 سال میری بیوی رہے گی عدت میں، تو اس کو نان نفقہ بھی دینا ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں، فِي مَا فَعَلْنَا، اس معاملے میں جو انہوں نے کیا، فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنی جانوں سے متعلق، من معروف، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، واللہ، اور اللہ، عزیز، عزت والا ہے، حکیم، زبردست حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع، اور طلاق والی عورتوں کے لیے، مطلقہ پڑھیں گے، مطلقات کے لیے، مطلقہ جمع ہے، مطلقہ واحد ہے، طلاق والی عورتوں کے لیے، متاع بالمعروف، نان و نفقہ، خرچہ ہے، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، شرعی دستور کے مطابق ان کو
جتنے عرصہ وہ طلاق عدت میں ہیں ان کو جو ہے وہ خرچہ دے گے. اور شریعت میں جس بندے نے طلاق دی اسی گھر میں وہ عورت رہے گی. ٹھیک ہے، کیا پتہ ایک طلاق یا 2 طلاق کے بعد دوبارہ صلح ہو. ٹھیک ہے، اس میں یہ حکم ہے کہ جس کا شوہر فوت ہوا ہے تو وہ تو سنورنے سے بچے گی، کوئی بھی ایسا جو ہے وہ میک اپ نہیں کرے گی. لیکن جس کو طلاق ہوئی ہے، مطلق ہے، وہ میک اپ کر سکتی تھوڑا بہت، تاکہ مرد کی رغبت ہو 1 یا 2 طلاق کے بعد وہ رجوع کر لے تاکہ صلح ہو جائے. حقاً المتقین، حق ہے پرہیزگاروں پر. اسی طرح کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ بیان فرماتا ہے، لکم، تمہاری آیات ہی، اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس بات کو سمجھو.